کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان میں کلمہ طیبہ کرنے کی پڑھنے کی کثرت ارشاد فرمائی، استغفار کی کثرت کا ارشاد فرمایا اور کثرت سے جنت مانگنے کا ارشاد فرمایا اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے کی بھی ترغیب دلائی. جنت کا بیان سنیں گے، وہاں کی نعمتوں کا بیان سنیں گے. جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا. جنت بہت ہی عالی شان مکان ہے اور سونے اور چاندی سے اس کی تعمیر ہے. نور کے وہاں پر محلات ہیں، عمارتیں ہیں، یاقوت کی، زمرد کی. 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے جنت. اور جنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر ہے. جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جب اس کا ایک غوطہ جنتی کو دیا جائے گا تو دنیا میں اس نے جو مشقتیں برداشت کی تھیں، عبادات کی تھیں، ریاضتیں کی تھیں، سب بھول جائے گا. آنن فانن سیکنڈز میں بھول جائے گا. جنت کا موسم مدنی ہوگا، سبحان اللہ، نہ سردی نہ گرمی. اور قیامت کے روز جنت نیکوکاروں کے سامنے لائی جائے گی. اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ وہ بیان میں آ سکتی ہیں نہ گمان میں آ سکتی ہیں. اللہ اکبر. جنت بہت بڑی، بہت بڑی، بہت ہی بڑی. 7 زمینوں کو جوڑ دیا جائے برابر برابر اور 7 آسمانوں کو برابر برابر جوڑ دیا جائے تو کتنی چوڑائی بنے گی. جنت اس سے بھی زیادہ وسعت والی ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور 2 دروازوں کے درمیان 40 سال کا راستہ ہے. اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں. اور جنت میں درجے کتنے ہیں؟ 100 درجے. اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی راہ ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2539 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ان میں ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. اللہ اکبر. جنت جو ہے 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے اور پھر اس کے اندر 100 منزلیں ہیں. یہاں اپنے مکان دیکھے ہوں گے، عمارتیں دیکھی ہوں گی، 10 منزلہ تو 20 منزلہ تو 25 منزلہ، چلیں جی 50 منزلہ، 100 منزلہ. اللہ اکبر. مگر وہ کتنی اونچی ہوں گی. جنت کی ایک منزل اور دوسری منزل کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. سبحان اللہ. اور
ہر درجے میں وسعت کتنی، کیپیسٹی کتنی ہوگی. اگر اس ایک درجے میں سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ ایک درجہ سب کو کفایت کرے گا. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں. خلاصتاً ان مدنی پھولوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جنت کی منزلیں قرآن مجید کی آیات کے برابر ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ 100 منزلیں ایک جنتی کی ملک ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرما دے. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، گناہگار پہ فرما. اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، گناہگار پہ فرما. جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. کون سی جنت؟ جنت الفردوس کا، اور وہ بھی بغیر حساب کے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بخاری شریف حدیث نمبر 2800، حدیث نمبر 3243 3243. مسلم شریف حدیث نمبر 2838 2838. مالک جنت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جنت میں کھاکلی موتی کا ایک خیمہ ہوگا. یعنی ایسا موتی جو بیچ میں سے کھوکھلا ہوگا، جس کی چوڑائی اور لمبائی 60 میل ہے. اس کے ہر کونے میں اس مسلمان جنتی کے گھر والے ہوں گے کہ دوسروں کو نہ دیکھ سکیں گے، جن پر مومن دورہ کرے گا. اس کے 2 باغ ہوں گے جس کے برتن اور سامان چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور سامان سونے کے ہوں گے. وہاں کی ہر چیز اور قوم اور رب تعالیٰ کو دیکھنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی رب کی ذات پر جنت عدن میں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اندازہ لگاؤ وہ موتی دنیا میں آ جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ آدھے ماشے کا سچا موتی کئی ہزار روپے کا ہوتا ہے. مفتی صاحب کے دور میں ہوگا تو شاید لاکھوں روپے کا ہوگا. 2 ماشے کا چند گرام کا موتی جو ہے یہ سونے سے زیادہ، گولڈ سے زیادہ ویلیویبل ہے. اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالی اس موتی کے اندر جو کھوکھلا ہوگا 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا ہوگا، اس کے اندر اس کے گھر ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی چمک کیسی ہوگی، دمک کیسی ہوگی، صفائی کیسی ہوگی، وہ تو خیال میں بھی نہیں آ سکتی. انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتا چلے گا. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، گناہگار پہ فرما.
اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، کرم گنہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، آمین۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ اس 60 میل چوڑے اور 60 میل لمبے کھوکھلے موتی کے اندر ہر کونے میں اس جنتی کے گھر ہوں گے، اور ایک دوسرے کو وہ گھر والے دیکھ نہیں سکیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس موتی کے مکان کے چاروں کونوں میں مختلف گھر والے آباد ہوں گے، کہیں دنیاوی بیوی بچے آباد ہوں گے، کہیں وہ دنیاوی عورتیں آباد ہوں گی جن کے خاوند کافر مرے اور ان کے نکاح میں دے دی گئیں، کہیں وہ کنواریاں لڑکیاں ہوں گی جو دنیا میں بغیر شادی کے فوت ہو گئیں، کہیں حوریں، کہیں خدام۔ ان کے علاوہ انہیں ایک دوسرے کو نہ دیکھنا فاصلے کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ فاصلہ بہت ہوگا ایک دوسرے کو دیکھیں گے، نہیں، جنتی کی نگاہ بہت تیز ہوگی۔ وہاں مختلف عمارتیں ہوں گی، اور مدنی چینل کے ناظرین اور معتکفین، جنت میں پردہ ہوگا۔ مفتی صاحب یہ توجہ دلا رہے ہیں، یہ گھروں میں عورتیں رہیں گی، جنتی بیویاں رہیں گی، حوریں رہیں گی، اس لیے کہ جنت میں پردہ ہوگا۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ حوریں بے پردہ نہیں گھومیں گی جنت میں، وہ پردہ کریں گی۔ تو پردہ کرنا کیا ہے؟ جنتی نعمت ہے، اور بے پردگی کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم میں پردہ نہیں ہوگا، مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے، استغفر اللہ، برہنہ ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، اور جنت میں جنتی حور بھی پردہ کرے گی۔ اور پردہ کیوں ہوگا جنت میں؟ کیا وہاں کوئی فاسق فاجر لوگ رہیں گے، کوئی بدماش ہوں گے؟ نہیں، استغفر اللہ، وہاں تو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا۔ اور جو بھی جنت میں جائے گا اس کی ساری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہاں پردہ کیوں ہوگا جنت میں؟ جنت میں پردہ اس لیے ہوگا کہ شرم و حیا اچھی چیز ہے، اور بے پردگی کیا ہے؟ بے شرمی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو مومن جو ہے کبھی اپنے اس گھر میں جائے گا دنیاوی بال بچوں کے پاس، کبھی جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو جنتی حوریں عطا فرمائے گا کبھی ان کے پاس جائے گا، اور جانے کے لیے اسے کسی سواری کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ گاڑی میں بیٹھ کے جائے، کسی بس میں بیٹھ کر جائے، کہ موٹر سائیکل پر جائے، نہیں، بلکہ آنن فانن وہ ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، ایک باغ ایسا ہوگا جس کے برتن سامان چاندی کے ہوں گے، اور دوسرا باغ ایسا ہوگا جس کے برتن سامان سونے کے، گولڈ کے ہوں گے، ہر چیز۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب جنت کا سونا اور جنت کی چاندی، دنیا کے سونے کو کیا نسبت ہے اس سے؟ دنیا کی چاندی کو اس سے کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ بس نام یکساں ہیں، ورنہ جنت کا ایک ماشا سونا دنیا کے سارے سونے سے زیادہ ویلیویبل ہے، زیادہ قیمتی ہے، اور وہاں کا سونا، جنت کا سونا، وہ تو شیشے کی طرح چمکے گا، سبحان اللہ۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جنت میں جنتی کو رب عز و جل کا دیدار ہوگا۔ اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، کرم گنہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا
ماں جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، آمین۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب، آمین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 8، انگلش میں 8۔ ان کے نام کیا ہیں سنیے، پھر اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا وہ جنتیں کیسی۔ ایک جنت کا نام ہے دار الجلال، اس کو دار الجلال کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک جنت کا نام ہے دار القرار، ایک جنت کا نام ہے دار السلام، ایک جنت کا نام ہے جنت عدن، ایک جنت کا نام ہے جنت مأوا، ایک جنت کا نام ہے جنت خلد، ایک جنت کا نام ہے جنت فردوس، اور ایک جنت کا نام ہے جنت نعیم۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے۔ اب ان 8 جنتوں کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، انشاءاللہ یہ اگلے سلسلوں میں مزید اس کی تفصیل بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خوف خدا جنت میں لے جانے والا عمل بتایا گیا تھا، عشق رسول بھی ایسا عمل ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، سنیے۔ الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول خزائن العرفان میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک دن بڑے غمگین رنجیدہ حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کی مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ درد ہے، بس جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ میرے سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر میں آخرت یاد کرتا ہوں، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، مجھے اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس عالی مقام تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور انہیں تسکین دی گئی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ باوجود فرق منازل کے فرما برداروں کو باریابی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں تو بہت اعلیٰ مقام ہوگا، مگر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار ہیں ان کو حاضری کی سعادت ملے گی، آقا کی ہمراہی ملے گی۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کا سچا عاشق بنا دے، اور جو سنتوں پر عمل کرے گا حقیقتاً تو وہی سچا عاشق رسول ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا